وہ آج اتنے دنوں بعد لائبریری آئی تھی۔ ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے بگڑے زاویے پر ہر کوئی بات کر رہا تھا، اور اس کے زیر بحث ہونے کی آج سب سے بڑی وجہ اس کا آج بغیر چادر کے ہونا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے لائبریری میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو دیکھے، اس سے پوچھے زرمینا گل آج چادر کدھر ہے؟ آج وہ بہت اذیت میں، بہت درد میں تھی۔ اس کی ماں نے آج اس کو عزت اور ذلت میں فرق سمجھایا تھا، اس کو بتایا تھا کہ عزت کے ساتھ اور عزت کے بغیر ایک لڑکی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے جب اس کو چادر اڑائی تھی تو بولا تھا اس عزت کی حفاظت کرنا، مگر وہ ناکام رہی۔ اس نے عزت کی حفاظت نہیں کی تو اس سے چادر چھین لی گئی۔ وہ اپنے سامنے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کھولے سوچوں میں غرق ہوئے بیٹھی تھی۔ اچانک اس کو ایک آواز سنائی دی، اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا، وہ پیچھے مڑی۔ السلام علیکم زرمینا گل، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو کالا عبایا پہنے اور اس کے اوپر کالا ہی حجاب لیے ہوئے تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے واضح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ اس نے اس کے سلام کا جواب دیا اور نیچے دیکھنے لگ گئی، جیسے وہ نہ چاہتی ہو کہ وہ اس کے پاس بیٹھے، اس سے اس کی آنکھوں کا حال پوچھے، اس سے اس کی چادر کا پوچھے۔ ارے آپ آج فاروق اعظم حضرت عمر فاروق کو پڑھ رہی ہیں؟ اس نے اس کی کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تو دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ کون سی کتاب لیے بیٹھی ہے۔ وہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھی اور اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگی، جس کو سن کر ہر کوئی اس کے سحر میں کھو جائے۔ پتہ ہے زرمینا، مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے بعد اگر کسی سے عشق ہے تو وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ہے۔ مجھے کچھ الگ طرح کی ہی محبت ہے ان سے۔ وہ آنکھوں کو کتاب پر رکھے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولے چلی جا رہی تھی۔ اس کو سن کر وہ اپنے کچھ وقت پہلے کا درد بھول چکی تھی اور اس کی باتوں میں کھونے لگی۔ کیوں آپ کو ان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس نے اس کی اس قدر شدید محبت دیکھ کر اس سے ایک بچکانہ سا سوال پوچھا اور خود ہی محظوظ ہوئی اس نے کیسا سوال پوچھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو اس کو بھی بہت ہے، پھر اس نے ایسا سوال کیوں پوچھا؟ وہ اس کے سوال پر مسکرائی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زرمینا، تمہیں پتہ ہے عمر کون ہے؟ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ وہ نبی جو محبوب ہے خدا کا، اس سے عمر کے مسلمان ہونے کے لیے دعا مانگی، اور جب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا زرمینا؟ جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو ان کی وجہ سے سرعام اذان ہوئی۔ وہ محبت اور عقیدت سے بولتی چلی جا رہی تھی اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس کو محبت سے سنے جا رہی تھی۔ پتہ ہے زرمینا، مجھے عشق ہے اس دن سے جب حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ پتہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا، حضور آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، اگر اب بھی چھپ کر نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا، حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ واہ میرے خدا! عمر فاروق گھوڑے پر سوار ہوئے، مکہ کے چوکوں پہ جا کر، گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکے والو آ جاؤ، آج میں کلمہ محمد پڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہو، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھائے۔ خدا کی قسم، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے، آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور، آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ باسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کی کوٹ بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی، اسلام کو طاقت ملی۔ اور جب میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت بھی عمر فاروق نے انوکھی ہجرت کی، سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کے راستے کو روکے۔ ہائے یہ عمر! زرمینا، ہم تو عاشق ہیں ہی نہیں، عشق تو میرے آقا کے صحابہ کرام نے ان سے کیا ہے۔
ایسا عشق کیا ہے کہ دنیا میں یاد رکھے جاتے ہیں۔ اور فاروق اعظم کی شان تو دیکھو، آج بھی وہ آقا جان کے مبارک قدموں میں سوئے ہوئے ہیں۔ قیامت تک جو بھی کوئی حضور اقدس کے پاس حاضری دینے جائے گا، ابو بکر اور عمر کو سلام کرے گا۔ اور فاروق اعظم کی شان کو دیکھو، شہادت بھی پائی تو اسلامی مہینے کے پہلے ہی دن، یعنی یکم محرم الحرام کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں خود فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ ایک سرور میں بولتی چلی جا رہی تھی اور وہ اسی سرور میں اس کو سن رہی تھی۔ وہ جو ایک نامحرم کی محبت میں رو رہی تھی، اس وقت وہ اس کو بھول گئی تھی۔ اس وقت وہ عمر کے سحر میں تھی، جس کی زبان پر خدا نے حق جاری کیا تھا۔ پتہ ہے زرمینہ، جہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے نا، وہاں شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا، وہ ہٹ جاتا۔ یہ وہ انسان ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ پتہ ہے کفار اتنا خوفزدہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیوں قبول کر لیا۔ کفار نے تو یہاں تک کہا کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں آقا جان علیہ السلام کا حکم صادر کر دیتے۔ اور پتہ ہے زرمینہ، ان کو اتنی عزت یہ مقام کس سے ملا؟ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت سے لوگ فاروق اعظم سے بغض رکھتے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ عمر کو نہیں مانتے۔ آخر کیوں نہیں مانتے وہ عمر کو؟ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ عمر آقا کی مانگی ہوئی دعا ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچتے عمر کی وجہ سے اسلام کھل کر سامنے آیا؟ وہ کیوں اپنی ہی بات کرتے ہیں؟ کیوں وہ اپنی ہی انا کے مستی میں جھول رہے ہیں؟ کیوں وہ عمر کو اہل بیت کا دشمن مانتے ہیں؟ یہ تو وہ امیر المومنین ہے جو شہزادوں کے آنے پر کھڑا ہو جاتا تھا، جو علی کو اپنا مولا کہتا۔ پھر کیوں عمر سے حسد رکھتے ہیں؟ وہ بولتے بولتے نیچے ہوئی، جیسے بہت تھک گئی ہو، جیسے اب اس کے بولنے کی سکت نے جواب دے دیا ہو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار ایک جلال میں کر رہی تھی۔ اللہ جی، میں ان لوگوں کی طرح محبت کا اظہار کیوں نہیں کر سکتی؟ علی والے ان کی محبت کا اظہار نعرہ لگا لگا کر کرتے ہیں۔ آج یہ فاروق اعظم کے لیے جب بول رہی تھی تو آج جلال میں بولے چلی جا رہی تھی۔ وہ تو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی اپنے سینے میں رکھتی ہے۔ وہ کسی کو نہیں بتاتی ان سے کیسی محبت ہے اس کو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار بس آقا سے کرتی ہے، ہر وقت ان پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت محبت سے بھیجتی ہے، مگر وہ ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں بتاتی سب کو؟ شاید کہ اس کی محبت ہی ایسی تھی، بس جس سے محبت ہو تو محبوب کو ہی پتا ہو۔ محبوب کو رو رو کر بتاؤ، ہاں مجھے محبت ہے آپ سے۔ ایسے بتاؤ کہ محبوب کو آپ کے اشکوں سے محبت کا اندازہ ہو، آپ کے عمل سے محبت کا اندازہ ہو۔ زرمینہ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کو گہری سوچ میں پڑتا ہوا دیکھا۔ کیا محبت میں اظہار بہت ضروری ہوتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کب سے محبت میں بولے چلی جا رہی تھی، عمر سے اظہار عشق کر رہی تھی۔ زرمینہ، ہر ایک کا محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی محبت میں بولتے ہیں اور کوئی محبت میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ محبت میں بولتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو خاموش ہیں تو وہ محبت نہیں کرتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ محبت کے تو سارے رنگ ہیں اور ہر رنگ کا اپنا ہی ایک الگ رنگ ہے۔ لیکن زرمینہ، محبت میں اظہار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ محبوب کو پتہ بھی تو چلے نا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہم وہ محبت دنیا کو بتائیں، مگر محبوب کو تو پتہ ہو نا۔ اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو؟ اس نے دبی آواز میں بس اتنا ہی پوچھا، سر کو جھکا کے پھر خاموش ہو گئی۔ زرمینہ، محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آقا جان سے ہوئی تھی اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ زرمینہ، ایک نامحرم سے کتنی بھی پاک محبت کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گی، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ اگر اس سے نکاح کسی طرح ممکن نہ ہو تو پھر زرمینہ، پھر دعا کرو اللہ آپ کو اس کے نصیب میں لکھ لے۔ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، نصیب بس یہی بدلتی ہے۔ اور دعا کے باوجود وہ آپ کو نہ ملے نہ، تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں جو آپ کو نہیں ملا۔ وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ سنے جا رہی تھی، جس نے محبت کو اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ عائشہ، اگر ہم چاہتے ہوئے بھی کسی نامحرم کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکال پائیں تو؟ جبکہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ وہ لائبریری میں نظریں جھکائے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھ رہی تھی، جو اس کو ایک فرشتے سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس کی قربت اس کو ہمیشہ سکون دیتی تھی۔ زرمینہ،
کچھ رشتوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ صرف ہمارے لیے ایک آزمائش بن کر آتے ہیں، ایسی آزمائش جس میں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، ہمارا دل دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم سمندر کی لہروں کی طرح، پانی کے بہاؤ کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور ان کچھ رشتوں کی آزمائش تو پھر بھی قابل برداشت ہوتی ہے، مگر یہ جو نامحرم سے محبت کی آزمائش ہوتی ہے نا، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، ہم اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ہمارا جو دل ہے نا، یہ کم بخت دل، اس کو محبت چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ اس کا دل محبت نہیں مانگتا، اس کے دل کو محبت کی طلب نہیں، تو میں اس کو اس جہان کا سمجھوں گی نہیں۔ پتہ ہے زرمینہ، ہر دل کو محبت کی طلب ہوتی ہے، ہر دل کو محبت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اب محبت تو ہونی ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے دل کی لو اس ہستی سے لگا لیں جس کی محبت ہمیں فیض دیتی ہے، ہمیں دنیا میں ایک عزت دیتی ہے، جس کی محبت ہمیں کبھی ذلیل نہیں کرتی، کبھی رسوا نہیں کرتی۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، ایک نامحرم کی محبت، یہ ہمیں ذلیل کرتی ہے، ہمارے ہاتھ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا، اور یہی محبت ہمیں دنیا میں رسوا کر کے خود پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ پتہ ہے زرمینہ، محبت میں رسوا ہوئے لوگوں کو تو اپنے سگے رشتے بھی قبول نہیں کرتے۔ وہ بول رہی تھی ایک دھن میں، ایک طرز میں، اور وہ جو بغیر چادر کے حجاب لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کو بہت اچھے سے ذلیل ہونا سمجھ آ گیا تھا، محبت کے ہاتھوں اپنے ہی رشتوں سے ٹھکرایا جانا سمجھ آ گیا تھا۔ اس کو اس کی ماں نے عزت کی خاطر ٹھکرا دیا تھا، جس نے اس کو جنم دیا تھا، اس کی پیدائش پہ دیگیں چڑھائی تھی، آج اس کی ماں نے اس سے چادر لے لی تھی، اس کو اس گناہ کی سزا دی تھی جس کا اس نے اعتراف ہی نہیں کیا تھا، وہ گناہ جس کو اس نے اپنی زبان سے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، جب ان کو ان کا محبوب میسر ہوتا ہے، یہ دنیا کو بھول جاتے ہیں، ان کی دنیا بس اس ایک شخص سے ہی شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہوتی ہے۔ محبوب کی قربت ان کو 7ویں آسمان تک لے جاتی ہے، وہ زمین پر رہ کر زمین والوں کو کچھ نہیں سمجھتے، محبوب کا نام بھی کسی سے سن لے تو اس کا قتل خود پر واجب سمجھتے ہیں، وہ محبوب کا نام کسی اور کے منہ سے سن کر اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، اپنے غصے کو خود پر غالب کر لیتے ہیں۔ یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، یہ بہت خر دماغ ہوتے ہیں، محبت کے سوا کسی کی مانتے ہی نہیں، اور پھر یہی لوگ جب محبت میں ہار جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ان کا غرور ٹوٹتا ہے، ان کی انا کا قتل ہوتا ہے، وہ جو دنیا میں سر اٹھا کے چلتے ہیں، محبت میں ہار جانے کے بعد خود کو زمین دوش کر دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے تم نے محبت میں ہارنے والوں کو؟ ان سے زیادہ خوش اخلاق اور عاجز کوئی نہیں ہوتا، وہ جو دنیا کی کو جوتی کی نوک پر رکھ کر چلتے ہیں، محبت میں ہارنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، پھر ان کو غصہ نہیں آتا، پھر وہ زمین والوں میں رہ کر خود کو زمین کے ایک کونے میں قید کر دیتے ہیں، خود کو تنہائی کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے ہی دل کی دنیا خود پر تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ عاشق بھی کچھ عجیب سی مٹی کے پیداوار ہیں، جب محبت پاس ہے تو آسمانوں کی بلندیوں پر ہوتے ہیں، اور جب اسی محبوب کے ہاتھوں ہارتے ہیں تو خود کو زمین کی گہرائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ اس نے کھوئے ہوئے ذہن کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ کون کہتا ہے محبت کوئی جرم ہے؟ محبت بالکل بھی جرم نہیں ہے، محبت بس آزمائش ہے، میں نے آپ کو بتایا نا۔ زرمینہ، کیسی آزمائش ہے یہ محبت؟ بس اتنا کہوں گی، اگر یہ آزمائش حد سے تجاوز کر جائے تو محبت سے دستبردار ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، اس محبت سے کنارہ کشی ہی ہماری ذات اور ہماری ذات سے جڑے لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ یہ دل کب کس کی سنتا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، جو سامنے بیٹھی لڑکی کو واضح سنائی دیا۔ زرمینہ، ہم اسی دل کے ہاتھوں اپنا پورا وجود ذلیل کرواتے ہیں، یہ جو دل ہوتا ہے نا، ہمیں یہی رسوا کرواتا ہے، بس اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمارے دل کی بنجر زمین میں اپنی محبت کی ہریالی کرے، ہمارے دل کو اپنا نور بخشے۔ دیکھیں نا، ہم حضرت عمر کی محبت میں بات کرتے کرتے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اسے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا جو چہرے پر بغیر کسی تاثر کے بس اس کو سن رہی تھی۔ عائشہ، آپ نے کہا کہ مسلمان بھی حضرت عمر فاروق سے حسد رکھتے ہیں، کیا کوئی مسلمان صحابہ کرام سے حسد کر سکتا ہے، ان سے بغض رکھ سکتا ہے، اور ان صحابہ کرام سے جو خلفائے راشدین ہو، اپنے وقت کے خلیفہ ہو؟ حضرت عمر کے نام پر اس کو پھر سے اس کی کہی ہوئی پہلی بات یاد آئی۔ زرمینہ، یہ جو لوگ عمر کو نہیں مانتے نا، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا یہ اپنے ایمان کے سرکار پاک کے عاشقوں کو نہ مان کر تکمیل تک پہنچا سکیں گے؟ یہ کس عمر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جو بات کرتا تھا تو اللہ رب العزت آسمان سے آیات اتارتا تھا، اس کی کہی ہوئی بات آیت بن کر اترتی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام کا پہلا مارکہ بدر ہے، لہٰذا مدینہ سے باہر
باہر نکلا جائے۔ آپ کی اس بات پر اللہ رب العالمین نے ایک دم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 اتاری۔ ترجمہ: اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ القرآن سورت نمبر 8 الانفال آیت نمبر 5۔ اور جب فاروق اعظم نے فرمایا ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے تو آسمانوں اور زمینوں کے مالک نے عمر کی بات پر سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 59 اتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ القرآن سورت نمبر 33 الاحزاب آیت نمبر 59۔ اتنا ہی نہیں زرمینہ، ایسی لاتعداد باتیں ہیں جو عمر کے منہ سے نکلی اور آیت بنا کر خدا پاک نے کتاب اقدس میں محفوظ کی۔ ایک جگہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تو آسمان سے آواز آئی، آیت اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ القرآن سورت نمبر 9 التوبہ آیت نمبر 80۔ مجھے نہیں سمجھ آتی زمینہ، عمر کے منہ سے بات نکلتی تھی اور خدا پاک اس کو وحی بنا دیتا تھا، اور یہ لوگ اس عمر سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ گھر والا اور در والا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا، اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہ مانا جائے۔ کیا ان لوگوں کو نہ مان کر ہم خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم خود کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت اپنی جگہ ہے، ان کی محبت جتنی محبت ہم چاہ کر بھی کسی سے نہیں کر سکتے، تو کیا ہم ان کی محبت میں اس قدر گم ہو جائیں کہ آقا جان کے جانشین ساتھیوں کو، ان کے دوستوں کو ہی در والا بنا دیں؟ مجھے ان لوگوں کی ایسی باتوں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے جو انہوں نے فرمایا تھا، میرے بارے میں 2 قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے، غالی، اوپر محبت ناجائز، افراد کرنے والا، اور بغض کرنے والا، حجت باز۔ فضائل الصحابہ۔ ایک اور جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک قوم، لوگوں کی جماعت میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری افراط والی محبت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی۔ فضائل الصحابہ۔ بس یہیں سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتے، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ واللہ عالم، کون حق پہ ہے، کون صحیح ہے، کون غلط۔ بس اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ پاک ہر ایک کو حق پر چلنے کی توفیق دے، جو حق ہے وہ ہمیں مل جائے، آمین۔ وہ ایک خوبصورت انداز میں بول رہی تھی، اس کو ہمیشہ سے اس کے بولنے کا انداز اچھا لگتا تھا، اس کی باتیں ہمیشہ اس کے دل میں اترتی تھیں۔ عائشہ، میرا ماننا یہ ہے کہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے آگے سے بنا رکھا ہے، ہم کیوں پڑے ان فرقوں کے چکروں میں جبکہ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہر کوئی قرآن پاک صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کیوں کھولتا ہے، قرآن پاک کو صرف اپنے حق میں دلیلوں کے لیے کیوں دیکھتا ہے اور اپنے مطلب کی دلیلیں ڈھونڈ کے خود کو بھی گمراہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ کس نے کہا ہے آپ صحابہ کرام کو نہ مانو؟ کیا آپ صحابہ کو نہیں مانو گے تو اہل بیت سے ایسی آپ کی محبت ثابت ہو جائے گی؟ اہل بیت سے محبت تو ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا ستون ان کی محبت سے پروان چڑھتا ہے۔ جن کے دل میں میرے آقا کریم کی محبت، اولاد کی محبت نہیں تو میں اس کو مسلمان ہی نہیں مانتی، میں تو ان کو سرے عام کافر کہتی ہوں، میں ان پر سرے عام لعنت بھیجتی ہوں۔ لیکن یہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو در والا کہتے ہیں تو یہ غلطی پہ ہیں، بہت بڑی غلطی پہ ہیں۔ اگر وہ در والے ہوتے تو گھر والے کبھی نہ بنتے، جن کو بیٹیاں دی جاتی ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں، در والے نہیں۔ بے شک زرمینہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس خدا پاک مجھ سمیت ہر ایک پر اپنا کرم کرے، اپنا رحم کرے، آمین آمین۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ میری روح کو سکون ملتا ہے عائشہ، میرا اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آمین۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی جس سے بات کر کے وہ اپنے ہر دکھ، ہر درد کو بھول گئی تھی۔ فضا، خیر تو ہے؟ آج آپ کی دوست سب سے چھپی بیٹھی ہے۔
हानिया ने अपनी कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए दूर से कहा, उसको चुप कर बैठने की क्या जरूरत है हानिया साहिबा। फिजा ने भी उसी अंदाज में पेंसिल को मुंह में पकड़े कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए उससे बोला, आप तो बुरा ही मना गई हैं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, कब से वो नजर नहीं आई। उसने कुर्सी के साथ टेक लगाए पांव सामने वाली कुर्सी पर रखे उसी तंजी अंदाज में कहा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मोहतरमा, आप खुद पे और अपने काम पर ध्यान दें। अब की बार उसका लहजा और अंदाज ऐसा था कि हानिया को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि वो क्या कहना चाहती है। मैं खुद पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ और अपने काम पे भी, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। अब की बार उसको तैश आया और उसने टेक हटाई और आगे होकर बैठी। इसी तरह आपको भी जरमीना को पूछने की कोई जरूरत नहीं, उसने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और सामने वाली की खामोश चीखें निकलने लगी। अरे हानिया जी, कभी हमारा भी पूछ लिया करें। दूर बैठे मुदस्सिर ने शरारती से अंदाज में अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, आपको लाजमी होता है अपनी बकवास करना। सुने तो सही, हम तो आपके लिए फूल बरसाते हैं मगर आप सुनती ही नहीं हैं। ये जो आप मेरे लिए फूल बरसा रहे हैं ना, ये कहीं और जाकर बरसाएं। लेकिन हानिया जी, पता नहीं किधर फंस गई मैं इन जाहिलों में, उसने अपने कंधे से बाल पीछे करते हुए कहा। जिधर भी फंसी हो ना हानिया, इलाज है तुम्हारा, फिजा ने उसको मुदस्सिर के साथ उलझे देकर अपने दिल में कहा। तुम दफा होते हो इधर से या मैं जाऊं। हाय हानिया जी, हम तो आपके दीदार के लिए यहाँ बैठे हैं बस। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। उसको जाता देखकर मुदस्सिर ने अपनी बेसुरी आवाज में गाना शुरू किया और ग्लास में ऊंचे ऊंचे कह के सुनाई देने लगे। कहाँ हो तुम मलिका। वो ग्राउंड में खड़ा इधर उधर देख रहा था, जहां पे भी उसको एक दफा भी नजर आई थी उसने हर जगह देखा, कहीं तो वो उसको एक बार नजर आ जाए। सरवजदान जी, आपको लाइब्रेरी में मैम बुला रही हैं, आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना था उनको। वो उसके डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा उसको इधर उधर ढूंढ रहा था कि लड़की उसके पास आई और मैम फायजा का मैसेज दिया। लाइब्रेरी में है वो, उसने बेजारी से उससे पूछा, जैसे वो वहां पे ना जाना चाहता हो। उसने तो अभी उसको देखना है, लाइब्रेरी में तो बहुत वक्त लग जाएगा। जी सर, वो लाइब्रेरी में है, उन्होंने टॉपिक रिलेटेड ये बुक्स वहां निकाली हुई हैं, वो तो कह रही हैं कि वहीं पे डिस्कस हो जाए। उस लड़की ने उसको तफसील से बताया। ठीक है, मैं जाता हूँ लाइब्रेरी। वो उस लड़की को बोलकर अपने उसी अंदाज में दौड़ता हुआ जाने लगा। आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है आयशा। वो लाइब्रेरी में बैठी उस लड़की से बातें कर रही थी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी होती है। अच्छा जरमीना, अब मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का भी वक्त हो गया है। आज माशाल्लाह हमारी अच्छी बात हो गई। आप यहीं पे हैं अभी जरमीना? नहीं नहीं, मैं बस आपकी वजह से इतना बैठ गई, मैं चलती हूँ अभी। उसने अपना हिजाब सही किया और वहां से उठने लगी। वरदान साहब, लेट हो गए हैं आप। मैम फायजा ने उसको आते हुए देख लिया था और दूसरे ही दबी आवाज में मुस्कुराते हुए उसको बोला। जो उठने लगी थी वहीं की वहीं रह गई, उसका नाम सुनते ही उसके उठते कदम वहीं रुक गए। मोहब्बत कहाँ इख्तियार में होती है। वो जो कुछ पल पहले मोहब्बत से दस्तबरदार होना चाहती थी, उसको देखते ही सब भूल गई। सॉरी सॉरी, लेट हो गया। वो वहीं से माजरत करता आ रहा था। जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी उस लड़की पर पड़ी, वो हिल ना सका, मजीद कुछ बोल ना सका। वो वहीं खड़ा हुआ, आंखें बंद की, दिल में अल्हम्दुलिल्लाह की सदा गूंजी। उसका दिल चाहा वो जो अगला कदम उठाए उस लड़की की तरफ हो जो सामने नजरें झुकाए बैठी थी। वजदान साहब, क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी आए। मैम फायजा की आवाज पे वो चौंका और उनकी तरफ देखने लगा। जी जी, मैं आ रहा हूँ। मुस्कुराते हुए उनके पास गया, कुर्सी उसकी तरफ की जहां से वो नजर आया और बैठ गया। इस दौरान उसकी निगाहों ने बस उसी का तवाफ किया। वो हमेशा ऐसा ही करती थी, वो जो उसके सामने नजर झुका लेता था उसको गौर गौर से देखा करती थी। वो उसको ऐसे देखती थी जैसे आज आखिरी बार उसका दीदार करी है। उसके बाद ये लम्हे उसको कभी मैसर नहीं होंगे। जरमीना चले फिर? आयशा ने कुर्सी से अपना बैग उठाते हुए उससे कहा, जो महबूब की जियारत के लिए बैठी थी। उसको ऐसे देख रही थी जैसे अब वो कभी उसको देख नहीं पाएगा। उसको अपनी आंखों में कैद कर रही थी, आंखों से दिल में उतार रही थी। जरमीना, चल रही हैं आप? उसने उसको खोया हुआ देखा और एक बार फिर पूछा। वो जो किसी और ही जहान में थी फौरन उठी, बैग लिया और जाने लगी। वो उसको जाता देख रहा था, उसको रोकना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि वो किधर थी, मोबाइल क्यों बंद है। उसको अपना हाल दिल सुनाना चाहता था, उसको बताना चाहता था कि हिजर की रातें उस पर कैसी गुजरती हैं। वो कहना चाहता था कि वो मर जाएगा तुम्हारे बगैर, मगर इस सबसे ज्यादा अहम थी उसकी इज्जत। वो तो उसका नाम नहीं लेता, उसको इतने लोगों के सामने कैसे रोक ले, उसको लोगों की नजरों में क्यों ले आए। वो तो उसको अपने आप से भी छुपाता था, दुनिया के सामने उसको कैसे ले आए। मोहब्बत की पहली शर्त ही इज्जत होती है, इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता। वो मोहब्बत से ज्यादा उसकी इज्जत करता था, उसकी इज्जत का मान रखता था। वो जा रही थी और उसको जाता देख रहा था। किस्सा अभी हिजाब से आगे नहीं बढ़ा।
میں آپ وہ جناب سے آگے نہیں بڑھا، مدت ہوئی کتاب محبت شروع کیے، لیکن میں پہلے باب سے آگے نہیں بڑھا۔ لمبی مسافتیں ہیں مگر اس سوار کا پاؤں ابھی رکاب سے آگے نہیں بڑھا۔ رخسار کا پتہ نہیں، آنکھیں تو خواب ہے دیدار، ابھی نقاب سے آگے نہیں بڑھا۔ وہ لذت گناہ سے محروم رہ گیا جو خواہش ثواب سے آگے نہیں بڑھا۔ اماں، آپ ابو کو منائیں، ابو کو بولیں وجی اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ ماں کے پاس بیٹھی ان کو بتا رہی تھی کہ ان کا بیٹا کیسے اس لڑکی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، کیسے اس کے عشق میں پاگل ہوا جاتا ہے۔ فاطمہ، ہم سید ہیں، ہمارا اپنا مقام ہے، ہم باہر کسی قوم سے لڑکی کیسے لے آئیں؟ اماں، جب آپ یہ بات کرتی ہیں نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ کی اور ابو کی ان باتوں کی وجہ سے آج ہماری زندگی تباہ ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم انسان نہیں ہیں؟ ہماری کوئی خواہشیں نہیں ہیں؟ ماں کی اس بات پر اس کا وجود جلا تھا۔ وہ جو سالوں سے چپ تھی آج بول رہی تھی۔ وہ بیٹی تھی، آج بھی اپنے حق میں نہیں بول رہی تھی۔ وہ بہن تھی، اپنے بھائی کے لیے بول رہی تھی۔ تو کیا کریں ہم؟ تم لوگوں کو پکڑ کر باہر دے دیں؟ اماں، مجھے نہیں سمجھ آتی کب بدلے گی آپ لوگوں کی یہ سوچ، کب آپ لوگ اپنی اولاد کا بھی سوچیں گے، نہ جانے کب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ ہم بیٹیوں کے سینے میں بھی دل ہے اماں، ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے اس کی شادی ہو، اس کے ہاتھوں پر بھی مہندی لگے، وہ بھی شادی کا سرخ جوڑا پہنے، اس کا شوہر ہو جو اس کا خیال رکھے، اس کا اپنا گھر ہو، اس کے بچے ہوں، اس کو بھی ماں بننے کا شرف حاصل ہو، اس کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہو۔ وہ ایسی ہی باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی خواب سنا رہی ہو، جیسے کوئی کہانی ہو جو وہ بڑی ہو چاہوں کے ساتھ ماں کو سنا رہی ہو۔ فاطمہ، بس کر جاؤ، ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے بیٹی کا دکھ اب نہیں سن سکے گی اور نہیں برداشت کر سکے گی۔ یہ تو ایک بیٹی بول رہی تھی، اب تو باقی چار رہتی تھیں جن کے اپنے ارمان ہیں، اپنے خواب ہیں، اپنی خواہشات ہیں۔ وہ ہجر کی راتیں، وہ محبوب کی یادیں، پوچھو کسی عاشق سے کیا بن کر گزرتی ہیں۔ وہ نائٹ ڈریس پہنے، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے، بالکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ چاند میں اس کا عکس آیا تھا، وہ حجاب میں نقاب لیے خوبصورت آنکھوں سے مسکرا رہی تھی، جیسے اس کو دیکھ رہی ہو، اظہار محبت اپنی آنکھوں سے کر رہی ہو۔ ملکہ، کوئی تم سے بھی زیادہ پرنور ہے، دیکھو چاند کا حسن تمہارے سامنے پھیکا پھیکا ہے، تم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ لوگ ہونٹوں پر مرتے ہیں، مسکراہٹ پر فدا ہوتے ہیں، محبوب کے بالوں پر جان دیتے ہیں، پیروں کی خوبصورتی کے قائل ہوتے ہیں۔ ہم مر مٹے ہیں اپنے محبوب کی کالی آنکھوں پر، اس کے حجاب پر، اس کے کندھے پر پڑی چادر پر۔ چادر؟ وہ بیٹھی تھی، بار بار حجاب ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی مگر چادر نہیں تھی، اس کی چادر کدھر تھی؟ آج پہلی دفعہ اس کو چادر کے بغیر دیکھا، مگر چادر کیوں نہیں لی ہوئی تھی اس نے؟ وہ تو کبھی چادر کے بغیر نہیں آتی، مگر آج کیوں؟ وہ چائے کا کپ ہونٹوں کے ساتھ لگاتا ہوا ادھر ادھر ٹہلنے لگا، جیسے سوچ رہا ہو، اس کو یاد کر رہا ہو، جو آج پہلی دفعہ چادر کے بغیر اس کو نظر آئی تھی۔ بھائی؟ جی بیٹا، امی بلا رہی ہیں آپ کو۔ ابو بھی ہیں پاس؟ جی وہ بھی ہیں۔ ختیجہ نے دروازے پہ ہی کھڑے ہوتے ہوئے اس کو کہا، جو چائے کا کپ ہاتھ میں لیے گھوم رہا تھا، سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آتا ہوں میں۔ بہن کے جاتے ہی سوچوں کا رخ بدلا۔ اب کی بار سوچوں میں پریشانی آئی تھی، ایک گہری پریشانی۔ وہ جانتا تھا کس سلسلے میں اس کو بلایا گیا ہے، وہ جانتا تھا وہ خبر اس کے دل پر تیر بن کر لگے گی، وہ جانتا تھا آج وہ اپنی زندگی سے ہار جائے گا۔ اللہ جی، آج بہت دکھی ہوں میں، بہت دکھ ہے مجھے۔ آپ کو پتہ ہے اماں نے مجھ سے چادر لے لی آج؟ آپ کو پتہ ہے اللہ جی، مجھے ایسے لگا جیسے آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، جیسے سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب مجھ پہ باتیں کر رہے تھے آج۔ مجھے لوگوں کی عجیب عجیب نظروں سے وحشت ہوتی ہے اللہ جی۔ وہ آنکھوں سے موتی اپنی ڈائری پر گرا رہی تھی اور جلدی جلدی لکھ رہی تھی، جیسے اس نے بہت کچھ لکھنا ہے، اللہ جی کو ایک ایک بات بتانی ہے۔ لکھتے ہوئے اس نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ ہاتھ سے آنسو صاف کر لے، اس کو بس لکھنا تھا اپنا درد، اپنا غم۔ اللہ جی، میں نے کیا بہت بڑا گناہ کر دیا۔ اللہ جی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری ان سے بات ہو، بس ہو گئی نا اللہ جی، اب تو نہیں ہوتی نا۔ آخری بات پر اس کے ہاتھ رکے، آنکھوں سے خاموش موتی گرنے لگے، قلم نے ساتھ چھوڑا۔ اللہ جی، مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ خاموشی نے اب سسکیوں کی جگہ لی، وہ جو بغیر آواز کے بہتے چلے جا رہے تھے اب سسکیوں میں بدلنے لگے۔ ڈائری کو دل کے ساتھ لگائے، سر کو بیڈ پر رکھے سسکتے ہوئے بس یہی کہے جا رہی تھی، مجھے یاد آتے ہیں وہ، اللہ جی مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ اللہ جی، آپ کچھ کریں نا، کچھ ایسا کریں نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، بس مجھے یہ درد کم ہو جائے جو مجھے جینے نہیں دیتا، میری سانسوں کی اذیت ختم ہو جائے۔
اللہ جی مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے یہ۔ اللہ جی میرے دل سے نکال لیں وجدان کو، ان کے ہونے سے مجھے درد ہوتا ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے اللہ جی۔ اس نے اپنا منہ بیڈ کی طرف کیا، اس کے گلے کی رگیں سامنے نظر آنے لگیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے بیڈ کی چادر کو اپنی مٹھی میں لیا، اس کے منہ سے چیخیں نکلیں جیسے آج اس کے ضبط کی حدیں ختم ہوں گی۔ اس نے خود پر قابو پایا، اوپر ہوئی آنسوؤں کو اپنے بازوؤں سے صاف کرنے لگی، گہری گہری سانسیں لینے لگی، کھلے بالوں کے ساتھ ایک ہاتھ میں ڈائری لیے کھڑکی کے پاس آئی، پردے پیچھے کیے آسمان کو دیکھنے لگی۔ چاند اس کے بالکل سامنے تھا، وہ چاند جس کو دیکھ کر وہ محبوب کی زیارت کرتی تھی۔ خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چاند؟ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس کے دل کو الہام ہوا ہو اس کا محبوب بھی اس چاند کا دیدار کرتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل کو سکون آیا، درد کی لہر اس کا وجود نچوڑ کے باہر نکلی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ڈائری دیکھی، وہی زمین پر بیٹھی ایک ایک صفحہ پڑھنے لگی، اپنے ہی لکھے درد پر رونے لگی۔ اس نے قلم اٹھایا اور مزید درد لکھنے لگی۔ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں کچھ خواب میرے عین جوانی میں مرے ہیں، روتا ہوں میں ان لفظوں کی قبروں پر کئی بار جو لفظ میری شعلہ بیانی میں مرے ہیں، کچھ تجھ سے یہ دوری بھی مجھے مار گئی ہے، کچھ جذبے میرے نقل مکانی میں مرے ہیں، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں، اس عشق نے آخر ہمیں برباد کیا ہے، ہم لوگ اسی کھولتے پانی میں مرے ہیں، کچھ حد سے زیادہ تھا ہمیں شوق محبت اور ہم ہی محبت کی گرانی میں مرے ہیں۔